بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مضمون ہے ڈاکٹروں کے لیے، تو کئی دفعہ کوشش کی لیکن ظاہری بات ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو دل میں ایک خیال آیا کہ اس کو ٹیپ کرا دیا جائے اور پھر ویب سائٹ پہ بھیج دیا جائے، میسج میں بھیج دیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بات پہنچا دیں گے۔ یہ مضمون ہے مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم، جو شیخ الحدیث ہیں اور محتمم جامع اشرفیہ لاہور کے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مومن کے دنیاوی غموں میں سے ایک غم دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن غموں میں سے ایک غم دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ حال مسلمان پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ مجھے دے دو۔ حضرت مفتی مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس حدیث کا تعلق تو ہر مسلمان سے ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن موجودہ معاشرتی حالات کے پیش نظر معالج حضرات، ڈاکٹر ہو گئے، حکیم ہو گئے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو گئے، دوائیاں بنانے والے ادارے، اور پھر ادویہ کو فروخت کرنے والے میڈیکل اسٹورز، ان سب حضرات کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چند آداب اختیار کرنے بہت ضروری ہو چکے ہیں، ورنہ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اسلامی اقدار تو ایک طرف، اب تو انسانی قدریں بھی پامال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس لیے معالج چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا حکیم، چاہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو چاہے سرجن یا فزیشین، اس کے دل میں مریض کے لیے خیر خواہانہ جذبات ہونے چاہیے۔ دوا یا نسخہ یا مشورہ دیتے وقت کسی طرح بھی غفلت، سستی اور جان چھڑانے والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی اجرت اور فیس وصول کرتے وقت مریض کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے، جیسا کہ آغاز میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ مریض مرض کی شدت میں ہو اور معالج کا ذہن اس بنیاد پر کام کر رہا ہو کہ اس سے کتنی دولت کما سکتا ہوں۔ نمبر 4، مریض کے مرض کا معائنہ کرنے کے بعد ایسا علاج تجویز کیا جائے جس میں بلا وجہ تاخیر نہ ہو، تاکہ محض مریض سے پیسے وصول کرنے کی خاطر علاج کو طویل کرنے کا طریقہ ختم ہو جائے۔ نمبر 5، اگر مریض کے مرض کے بارے میں یا تشخیص کے بارے میں معالج کا ذہن مطمئن نہ ہو تو پھر وہ کسی اپنے سے بہتر معالج کے پاس بھیج دے، محض اپنے ساتھی سے حسد اور چپکلش کے بنا پر مریض کی جان سے نہ کھیلے، یعنی کہ حسد ہوتا ہے اور مقابلے بازی ہوتی ہے کہ سب کیا کہیں گے کہ انہوں نے کسی اور کے پاس بھیج دیا، یا وہ آگے کہے گا دیکھو ہمارے پاس ڈاکٹر نے بھی بھیج دیا۔ نمبر 6، معالج کو چاہیے کہ اپنے میدان کے مطالعے کو تازہ رکھے، جدید حالات اور تحقیقات اور دنیا طب میں ہونے والے نئے نئے انکشافات اور ایجادات سے باخبر رہے۔ نمبر 7، ایک مثالی مسلمان معالج وہ ہوتا ہے جو اپنے فرض سے بخوبی آگاہ ہو اور اس کے بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ نمبر 8، سرکاری ہسپتالوں کے معالجین قومی خزانوں سے تنخواہ لیتے ہیں، ہسپتال میں مریضوں کی قطاریں معالج کے انتظار میں ہوتی ہیں، اس تاخیر سے مریض کے دکھ اور اذیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور یہ معالج کے لیے رزق حلال کے حصول میں رکاوٹ بھی ہے۔ نمبر 9، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرکاری معالج ہسپتالوں میں مریضوں پر توجہ نہیں دیتے اور مختلف طریقوں سے اپنے پرائیویٹ کلینک میں آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ ظلم ہے، اس غیر انسانی حرکت سے وہ دنیا میں تو عیش و عشرت کا سامان کر لیتے ہوں گے لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 10، معالج کو مریض کا علاج کرتے وقت خوف خدا اور خشیت الہی دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن پاک کے مطابق جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل امور بھی آسان کر دیتا ہے، لہذا شفا دینے والا اللہ اس معالج کے نسخے میں بھی شفا عطا فرمائے گا۔ نمبر 11،
مریض انتہائی دکھی انسان ہوتا ہے اور دکھی ہونے کی وجہ سے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ مرض انسان کو چڑچڑا بنا دیتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معالج کو مریض کی طرف سے ناگوار رویے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اسے جلد بازی میں اکتاہٹ کا اظہار کر دے تو وہ کامیاب معالج نہیں ہو سکتا۔ اگر مریض کے چڑچڑے پن کا جواب جھنجھلاہٹ سے دے گا تو گویا وہ معالج خود مریض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کے بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ معالج اپنی شیریں زبانی اور شیریں بیانی اور حسن عقل سے مریض کا آدھا مرض ٹھیک کر سکتا ہے۔ نمبر 12، سورہ حشر میں اللہ تعالی نے ایثار کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں رکھ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ ایک معالج کو اپنا آرام اور راحت قربان کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا پڑتی ہے۔ معالج کلینک یا اسپتال سے آیا، ابھی آرام سے بیٹھا بھی نہ تھا کہ کسی سنجیدہ کیس کی اطلاع آ جاتی ہے، اور یہ لمحہ معالج کے لیے انتہائی صبر آزما ہوتا ہے اور یہی ایثار کا موقع ہوتا ہے۔ نمبر 13، یہ اخلاقی تقاضے اور آداب اسلامی دوا ساز اداروں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ان اداروں کو بھی اخلاقی اقدار کا پاس رکھنا چاہیے کہ دوا سازی میں زیادہ منافع خوری سے اجتناب کریں اور مریض کے لیے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آسانی پیدا کریں۔ نمبر 14، دور حاضر کا انتہائی سنگین مسئلہ جعلی دوائیاں بنانے کا ہے، جس سے مریض پیسہ خرچ کرنے کے باوجود دکھ اور تکلیف سے نجات نہیں پاتا، یہاں تک کہ یہ جعلی دوائیاں مریض کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لہذا ایسی دوا ساز اداروں کے ساتھ معالج کو بھی رابطہ نہ رکھنا چاہیے، نہ ان کی ادویات لکھ کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی جعلی دوائی بناتا ہے تو پھر بنانے والا، بیچنے والا اور وہ معالج جو نسخہ تجویز کرتا ہے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ نمبر 15، اگر کسی دوائی وغیرہ کی عام لوگوں کو ضرورت ہو اور اسے اسٹاک کرنے کے نتیجے میں وہ آسانی سے نہ مل رہی ہو، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہو، یا اس اسٹاک کرنے کی وجہ سے وہ دوائی یا چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ عام لوگوں کے لیے اس دوائی وغیرہ کو اس کی معمولی قیمت سے زیادہ قیمت پر خریدنا آسان نہ ہو، تو اس صورت میں اسٹاک کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عام حالات میں کوئی شخص دوائی وغیرہ اسٹاک کرتا ہے اور وہ دوائی عام مناسب قیمت پر مارکیٹ میں بآسانی دستیاب کرتا ہے تو اس صورت میں اسٹاک کرنا منع نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے ایسا بنا دے کہ ہم سب ایک دوسرے کی تکلیف دور کرنے میں لگ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ کیسی باتیں بھائی؟ اللہ سب ڈاکٹر اور کمپنیاں بنانے والی سب کمپنیوں تک اللہ ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ سب تک اللہ پہنچا دے، یہ بات نہیں۔ یہ جو جمعے کے دن بیان ہوا تھا جس میں ڈاکٹروں کے بارے میں عرض کیا تھا، اس میں ایک بات بتانا میں بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ نوکری ہو، کاروبار ہو، زمینداری ہو، عشر ہو، سودا کرنا ہے، پھول لگا ہوا ہے سودا کر لیا، پھل کا پتہ نہیں، یہ سب ہم نہیں بتائیں گے، یہ مفتی صاحبان مسائل بتائیں گے۔ صرف ایک ڈاکٹروں کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے تو صرف ڈاکٹروں کے حوالے سے بیان نہیں ہے، ایسے بیان ہوتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ خاص ڈاکٹروں کے اور حکیم اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اور دوائی بیچنے والے دکانیں، اس لیے بیان تھا۔ تو اس میں ایک اور بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ وہ پینل جو ہے اپنا بڑی کمپنیاں یا بڑے گورنمنٹ کے ادارے تو اسے پینل میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ کس طرح لکھواتے ہیں؟ سب کے لیے، جو پہلے بار بار کہتا ہوں، سب کے لیے جائز نہیں، زیادہ تر جو ہے وہ پیسہ دے کر قابل بھی نہیں ہوتے، اپنی انٹری کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، بیمار نہیں ہے اور کیونکہ پینل پر ہے اور پینل پر علاج فری ہے، لیکن ڈاکٹر تو فری نہیں کرے گا نا، تو ڈاکٹر کے پاس آ کر بیمار نہیں ہے اور کیونکہ ان کو وہاں سے پیسے ملیں گے، تو بیمار نہیں ہے، اب چاہے 20 پیشنٹ آئیں، اب بیمار ہیں 20 تو ان کو 20 کا پیسہ ملے گا، اور بیمار نہیں ہے 25 اور وہ بیمار بن کر آتے ہیں تو ان کو تو 25 کا پیسہ ملے گا نا۔ تو وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں دوائیاں، جب آپ کو مفت میں پیسے مل رہے ہیں تو دوائیاں بھی لکھیں، پھر وہ اچھی اچھی دوائیاں لکھواتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل اسٹور جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہوتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے تو وہ کیش ان کو دے دیتے ہیں،
اور وہ میمو بنوا لیتے ہیں کہ یہ دوائیاں ہم نے ان کو بیچی. اس کے بعد وہی دوائیاں ان کو یا کسی کو کم پیسوں میں بیچ دیتے ہیں. بھائی انعام صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پی آئی اے کا بیڑا غرق کس طرح ہوا؟ ہاں توبہ کر رہے ہیں. انہوں نے نہیں کیا. مطلب ایسا ظلم ہوتا ہے وہاں. مہنگے مہنگے ٹیسٹ کراتے نہیں ہیں اور اس میں سے پیسے لے لیتے ہیں. آدھے آدھے ان کو مل گئے. تو یہ گناہ اور حرام کی چیزیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اسٹیل مل، یہ جو بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں، اب ان کے پینل پر 12 ڈاکٹر ہیں. 13ویں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن 12 کے بجائے 80 ڈاکٹر پینل پر. ایک مثال بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس طرح ہاسپٹل پینل پر ہوتی ہیں. ہاسپٹل میں داخل نہیں ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور 8 دن کا 10 دن کا بل بن رہا ہے. اس میں دوائیاں وغیرہ سب، اور پیسے کھلانا کھانا لوٹ مار لگی ہوئی ہے. اللہ بچائے. تو یہ اس میں ذہن میں تھا کہ یہ چیزیں بھی آ جائیں. اب اس کے علاوہ جو اللہ والا ڈاکٹر ہوگا وہ اس کی فکر کرے گا کہیں اور غلطی تو نہیں ہو رہی ہے مجھ سے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. وہ پھر ان کی بات ہی پھر اور ہے. جو فکر اللہ ہمیں بھی فکر عطا فرمائے. ہم بھی مفتی صاحبان سے رابطہ مضبوط رکھ کر اور اپنے پوچھیں کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. حاضریاں لگا کر خود ہوتے ہی نہیں ہیں. حاضری لگانے والے کو پیسے دے دیے ہر مہینے، وہاں سے تنخواہ لے لی. یہاں دے دو نا بھائی، یہاں نیچے رکھ دینا یا یہاں رکھ دیں اور بیٹے کو بھی دے دیں. کہاں گیا بیٹا؟ سب یہ بیٹھا تو ہوا ہے ساتھ میں. بس ٹھیک ہے بھائی.